اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال پہ نہیں توڑا گیا؟ اس کو لوہے کی زریں پہنا کے، زنجیریں ڈال کے، تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور بڑے بڑے کھجوروں کے کانٹے لگا کے اس کو چبھوئے جاتے۔ اور امیہ کہتا کہ ہاں بلال اب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا احد احد احد۔ ظلم کی حد ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دن ان کی والدہ آئیں، انہوں نے مجبور کیا کہ تم جا کے بیٹے کو سمجھاؤ، ایسے تو مر جائے گا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ ہاں اگر یہ اللہ کی توحید چھوڑ دے اور حضور پر ایمان چھوڑ دے پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ تو والدہ اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ بیٹھی، وہ بیچارہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ماں بیٹھی ہے، تو اس نے کہا بلال بات سنو، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھپایا ہوا ہے، تم کیوں یہ ظلم و ستم برداشت کرے؟ کہہ دو ظاہری طور پر، لیکن دل میں جمے رہو۔ تو حضرت بلال مسکرائے اور فرمایا کہ اماں جان، آج مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کا کفر ہار گیا اور بلال جیت گیا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر کافروں میں طاقت ہوتی تو تجھے سفارشی بنا کے بھیجتے۔ معنی یہ ہے کہ اب ظلم تھک چکا ہے، لیکن بلال نہیں تھکا۔ حضرت صدیق گزرے تو اس نے امیہ سے کہا کہ ظالم کیا ظلم کر رہے ہو، بیچ دو اس کو۔ اور نے کہا تمہارے پاس جو غلام ہے ایک رومی، اگر مجھے وہ بھی دے دو اور ایک اوقیہ سونا بھی دو پھر میں اس کو چھوڑوں گا، میں مجھے سودا منظور ہے، چھوڑ دو اس کو عذاب سے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام بھی دیا، ایک اوقیہ بھی دیا، اور حضرت بلال کو آزاد کرایا، اور آزاد کرانے بعد اس کو حضور کی خدمت میں وقف کر دیا۔